نفس ملہمہ، یہ نفس کا تیسرا درجہ ہے۔ یہ الہامی نفس ہے۔ یہ دل میں نیکی اور اطاعت کے خیالات ڈالتا ہے، یعنی الہام کرتا ہے۔ اسی نیک الہام کے عمل کے باعث اسے ملہمہ کہتے ہیں۔ جس طرح نفس لوامہ میں اپنے داخلی نور کے باعث بدی سے نفرت پیدا کرتا ہے، اسی طرح نفس ملہمہ اپنے داخلی نور کے فیض سے دل اور طبیعت میں نیکی اور تقویٰ کی رغبت پیدا کرتا ہے، اور نیک خیالات کو اچھے خوابوں کی صورت میں ظاہر بھی کرتا ہے۔ انا پرستی کے ظلم پہ قابو پا لیا جاتا ہے۔ اس سے نیکی کی طرف طبیعت کے میلان اور شوق میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ طبیعت نیکی سے اس طرح مانوس ہو جاتی ہے کہ نیکی کے ترک کرنے سے طالب میں مایوسی اور غم کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جس کا ازالہ پھر اعمال صالحہ کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ یہاں زہد بیدار ہوتا ہے، خواہشات سے آزادی ملتی ہے۔ یہ درجہ انا کی آخری حد ہے، اس سے آگے انا نہیں جا سکتی۔ طالب کے ساتھ یہ اگرچہ صرف تیسرا درجہ ہے طالب کے لیے، لیکن یہ کوئی معمولی کامیابی نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے یہاں تک پہنچنے کے لیے بہت زیادہ ذاتی نفسیاتی کام کی ضرورت ہوتی ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمتیں درکار ہوتی ہیں۔ نفس ملہمہ کے مرحلے میں طالب کو اس کی کوششوں، استقامت اور اپنے مرشد کی فرما برداری و اطاعت کا صلہ ملتا ہے۔ اب اسے کبھی کبھار اپنے اندر سے پیغامات موصول ہوتے ہیں، بے آواز، بے الفاظ الہام، جو اسے صحیح سمت، حوصلہ اور آگے بڑھنے کی طاقت دیتے ہیں، لیکن پھر بھی سنگین خطرات موجود ہوتے ہیں۔ شیطان الہی الہام کی تقلید رکھتا ہے اور طالب میں ان میں فرق نہیں کر سکتا، اس لیے اسے مرحلے میں بھی مرشد کامل کا بہت اہم کردار ہے۔ ان کی رہنمائی بہت ضروری ہے، جو حقیقی الہام کو جھوٹے تصورات سے ممتاز کر سکیں۔ اس دور میں طالب اور اس کے مرشد کامل کے درمیان رشتہ سب سے زیادہ قریب ہونا چاہیے۔ طالب کو اپنے مرشد سے کبھی کچھ بھی نہیں چھپانا چاہیے۔ طالب کو اپنی تمام امیدیں، اپنے خوف اور اپنے عیبوں کو ظاہر کرنا چاہیے، یہاں تک کہ وہ اگر اپنے مرشد سے ناراضگی یا مخالفت محسوس کرتا ہے تو اس کا بھی اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ یہ بیماری کی علامت کی طرح ہے، جو ایک بیمار شخص کو اپنے ڈاکٹر کو بتانا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں ڈاکٹر جو خوراک تجویز کرتا ہے اور جو دوا دیتا ہے، اس سے بیماری میں شفا ملتی ہے۔ اس طرح طالب کو مرشد جو نصیحت کرتے ہیں، اس پر عمل کر کے وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ ایک اور بڑی کامیابی جو اس درجے میں طالب کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس دنیا کو دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ وہ اپنے پہلے والا علم بھول جاتا ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے، تاکہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے۔ یہ نئے نقش پرانے نقوش سے محبت نہیں رکھتے۔ طالب کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ یہاں طالب کو ایسا لگتا ہے کہ وہ فنا فی اللہ کے آخری مرحلے پہ پہنچ گیا ہے، لیکن اس احساس کو اس اعلیٰ کیفیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ احساس بے بسی، خالی پن ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اس نفس کو کی طرف اشارہ ہے۔ پھر اس کو بدکاری سے بچنے کی اور پرہیزگاری کرنے کی سمجھ دی گئی۔ اس آیت کی تفسیر کچھ یوں ہے: الہام کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اچھی طرح سمجھا دیا اور انہیں انبیاء علیہ السلام اور آسمانی کتابوں کے ذریعے سے خیر و شر کی پہچان کروا دی۔ یہاں مطلب یہ ہے کہ عقل اور فطرت میں خیر اور شر، نیکی اور بدی کا شعور ودیت کر دیا، تاکہ وہ نیکی کو اپنائیں اور بدی سے اجتناب کریں۔ نفس ملہمہ کی صفات۔ نفس ملہمہ کی نمایاں صفات میں قناعت، سخاوت، علم، تواضع، انکساری، توبہ، صبر، تحمل اور برداشت اور خلوص ہیں۔